پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی جمعے کے حوالے سے. آج کے دن کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں پروگرام میں بات کی جائے. پروگرام دیکھنے والوں نے پروگرام میں حصہ لیا. ہماری کوشش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو شامل کیا جائے, لیکن وہ پھر مہمان شخصیت سے جو وہ گفتگو کرنے کا زیادہ موقع نہیں مل پاتا, اس لیے کالز کے سلسلے کو محدود کرنا پڑا. لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. سوال آپ کے موصول ہو رہے تھے, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مختلف پیغامات ہمیں ریکارڈ کرائے گئے, اور انشاءاللہ کوشش ہوگی آگے خاص طور پہ مناسک حج کے حوالے سے جیسے پیغامات آ رہے تھے کہ اس کے حوالے سے تھوڑی ہماری رہنمائی فرمائیں. آگے انشاءاللہ رواں ہفتے میں ایک ایسے نشست ایک رکھیں گے, ایک سیریز ایسی رکھیں گے پروگرامز کی, جس میں اس کو خاص طور پہ ڈسکس کیا جائے گا. قربانی کے حوالے سے خاص طور پہ جو معاملات ہیں اس پہ کوشش کریں گے کہ ایک سوال و جواب کا ایک سلسلہ رکھا جائے جس میں یہ سوال و جواب ہم اپنے مہمان شخصیات سے پوچھتے رہیں. جناب یہ دوسرا حصہ ہے, تھوڑا سا موضوع تبدیل ہوگا, کچھ دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے, ضروری ہے. خاص طور پہ جو مسائل ہیں, جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں, سیاسی نوعیت کے مسائل ہیں, دیگر مسائل ہیں, اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. تو پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت یہاں پر موجود ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, مختلف پروگرام میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ آپ دیکھتے ہیں, ان کی گفتگو سنتے ہیں, معاملہ فہم آدمی مسائل کو سمجھتے ہیں اور اس کے حل کے حوالے سے بھی پروگرام میں بات کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں جناب رانا گلزار تاج صاحب کی, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. دوسری جو ہماری مہمان ہیں وہ ٹیلی فون لائن پر ہمیں کچھ دیر بعد جوائن کریں گی. ڈاکٹر فوزیہ حمید, پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, سینئر رہنما ہے. کچھ دیر میں ہمیں وہ لائن پہ جوائن کر لیں گے, ان سے بھی ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. رانا صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا. رانا صاحب یہ بتائیے گا, یہ فرمائیے گا کہ آج کل جو بیانات کا سلسلہ جاری ہے, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, ماضی کے حوالے دیے جا رہے ہیں, اور بات فلور آف دا ہاؤس تک جہاں پہنچی, قریشی صاحب کے لیے جو ہے وہ کچھ الفاظ استعمال کیے گئے تھے جس کے اوپر بڑا کرٹیسزم کا سامنا کیا جا رہا ہے. یہ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے عوام کے نمائندوں کی اس طرح ان کے جملے پاس کرنا, یا کس کی کیا سیاسی وابستگی تھی, پوچھنے کا مقصد یہ رانا صاحب کہ کیا اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ ماضی میں تو بہت سارے لوگوں کی سیاسی وابستگیاں دوسری جماعتوں کے ساتھ رہی ہیں, لیکن کسی کو نشانہ بنانا, تضحیک آمیز جملے کہنا یا اس طرح کرنا, کیا یہ پارٹی رہنماؤں کو زیب دیتا ہے؟ اور پھر سوال ایک دفعہ وہی آ جاتا ہے کہ اگر عوامی مسائل سے ہٹ کے اگر دیگر معاملات پہ گفتگو کی جائے گی, اس کے اوپر چرچا ہوگا, تو کیسے پھر معاملات حل ہوں گے؟ یہ ذرا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی. دیکھیے یاسر بھائی, یہ گزشتہ 2-3 روز سے یہ بحث چھڑی ہوئی ہے جی, اور اس میں بڑی تشویش والی بات ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ بڑی تشویش ہے. اور جس کو ہم قوم کا گھر کہتے ہیں, پارلیمان, صوبائی اسمبلی ہو, قومی اسمبلی ہو, سینٹ ہے, یہ ہماری قوم کا گھر ہے, اور یہاں پر بڑا کثیر رقم خرچ ہوتی ہے قوم کی. تو ہمیں یہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو یہاں قانون سازی ہونی چاہیے, آئین کی باتیں ہونی چاہیے, پارلیمان کی سپرویسی ہونی چاہیے, اور یہاں پر اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے. تو میں تو اپنی بات کروں گا کہ مجھے تو یہ چیز اچھی نہیں لگی. جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہے, تو شاہ صاحب ایک بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, بالکل ہیں, اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں. کل وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی وفاداری گنواتے تھے اور بڑے سینئر کی حیثیت رکھتے تھے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہی محترم زرداری صاحب تھے, بی بی صاحبہ تھی, اور دوسری پارٹی قیادت تھی. تو جہاں پر وہ کوشش کر رہے تھے کہ مجھے وزیر خارجہ بنایا جائے, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے مہربانی کی اور اس کی قیادت نے مہربانی کی, ان کو وزیر خارجہ بنایا, اور انہوں نے کام بھی کیا. خیر ان کو پسند نہیں آیا, انہوں نے چھوڑ دیا. کیا وجوہات تھی یہ بھی وہ بتائیں گے. تو جناب جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو وہ اگلی باری پھر زرداری کا بھی نعرہ لگا رہے تھے, بی بی صاحبہ کا بھی نعرہ لگا رہے تھے, بلاول صاحب کا بھی نعرہ لگا رہے تھے. بہت اچھی بات ہے, انہوں نے کہا. اور اب جب وہ چھوڑ کر چلے گئے دوسری طرف, تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, وہ قوم کو یہ بتائیے کہ جب وہ وزیر خارجہ یہاں بنے تھے اور اگلی باری زرداری اور یہ سب نعرے لگا رہے تھے, تو وہ اس وقت اچھے تھے. اب جب چھوڑ کر چلے گئے تو ان کے اندر کوئی خرابی, تو وہ خرابی قوم کو بتائی جائے بھی خرابی کیا تھی. ٹھیک ہے, اب بات آ جاتی ہے چیئرمین صاحب کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ چیئرمین صاحب نے جو کچھ ان کو کہا, ان کے رد عمل میں
کہ ظاہر ہے زرداری صاحب یا بی بی صاحبہ ان کے والد بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے اگر انہوں نے یہ بات کی تو ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے بھی انسان ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں، تو میں شاہ صاحب کو اور تمام جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں ایوان میں، ایوان سے باہر ہیں، میں سب کو ایک اپیل کروں گا کہ محض آرائی کی سیاست نہ کی جائے اور ریکنسلیشن کی سیاست کی جائے، آپس میں افہام و تفہیم کی سیاست کی جائے۔ ہم جتنا وقت ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں عوامی مسائل پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہیے، ان کے حل کی بات کرنی چاہیے، ان کے لیے وسائل جنریٹ کرنے کی بات کی جائے کہ جی ان کے وسائل کیسے جنریٹ ہوں گے اور ان کے مسائل دور کیسے ہوں گے، یعنی کہ وسائل جنریٹ ہوں گے اور مسائل دور ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ نہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں، تو ہم انٹرنیشنلی طور پر بھی اپنا میسج غلط دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے ایوانوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اجتناب برتنا چاہیے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک ہم ایسا کریں گے تو اس سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے۔ یہ کوئی بھی، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اس میں کسی ایک کے لیے نہیں کہ جی یہ شخص ٹھیک ہے اور یہ خراب ہے، تو میں تو ہاتھ جوڑ کے بھی گزارش کر سکتا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے بھی ہوئی ہیں، دوسروں سے بھی ہوئی ہیں، سب سے ہوئی ہیں، تو ہمیں ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور درگزر کا عمل جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترم زرداری حاسف علی زرداری صاحب نے بھی ہمیں تو جو سبق دیا وہ یہی دیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ درگزر کریں، لیکن ہمیں کبھی بھی بلا کر یہ چیز نہیں کہی گئی کہ آپ فلاں کو جو ہے برا کہیں، فلاں کو برا کہیں، کم سے کم ہماری تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو کس کانٹیکس میں کی ہے اور کس کو خوش کرنے کے لیے کی ہے، تو یہ شاہ صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ شاہ صاحب آپ عمران خان نہیں بن سکتے، آپ وزیر اعظم اس ملک میں عمران خان کے ہوتے ہوئے نہیں بن سکتے، تو کوشش کریں کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو وزیر خارجہ ہی رہیں۔ آپ یہ انہوں نے یہاں جو گل کھلائے، جو لوبنگ کی پیپلز پارٹی میں، چھوڑ کر وہاں چلے گئے، تو دیکھیے وہاں گئے تو سب سے پہلے انہوں نے جاوید ہاشمی کو رخصت کرایا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کے ہم پلہ تھے، تو ان کو رخصت کرایا۔ ابھی وہ بوزدار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بہت سارے۔ تو دیکھیے آپ اگر وہاں جو چاہتے ہیں وہاں کریں، اپنی پارٹی میں انٹرنل طور پہ کریں، لیکن آپ ایوان میں یہ باتیں ڈسکس نہ کی جائیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں اجتناب برتنا چاہیے۔ ایوان کے اندر یہ چیزیں رانا صاحب مشورہ تو آپ نے دے ڈالا، لیکن یہ فرمائیے کہ کون سی پولیٹیکل فگر ایسا ہے یا کون سا پولیٹیکل ورکر ایسا ہے جو یہ سارے کام نہیں کر رہا؟ سیاسی وابستگیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ شاہ صاحب کا ماشاءاللہ ایک پورٹ فولیو ہے، بڑے قابل لائق آدمی ہیں، اپنا کام بڑے بخوبی انجام بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ سوال پھر اپنی جگہ آتا ہے کہ اب یہ ایک سیاسی وابستگیاں گنوانا، یا یہ کہ ماضی میں آپ نے یہ کچھ کیا ہے یا آپ ہمارے لیے اس طرح نعرے لگاتے رہے۔ بہت سارے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے، بلکہ سارے ہی لوگ ایسے ہیں، وہ سارے کے سارے کسی ایک پارٹی کے ساتھ تو ہمیشہ وابستگی نہیں رہی، بڑی تعداد ایسی ہے جو ماضی میں 2 یا 3 پارٹیوں کے اندر بھی رہے ہیں، لیکن پھر یہ کہنا کہ جی ہمارے حق میں نعرے لگاتے تھے آج ایک دم بدل گئے، تو یہ سیاسی کلچر ایسا ہے، اور یہ تو یہ کہ سیاست کا ایک سمجھ لیں کہ طریقہ ایسا ہے، تو اس کو اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بنانا، اور خاص طور پہ اس وقت پہ وقت بڑا اہم ہے، بڑے حساس معاملات زیر بحث آ رہے ہیں۔ میں اس پہ گزارش کروں آپ سے، دیکھیے یہ ہم سب کو بدلنا ہوگا، ٹھیک ہے، کسی ایک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہم سب کو بدلنا ہوگا، ہم سب کو نئی سوچ پیدا کرنی ہوگی، ہمیں نئی منزلوں کی طرف جانا ہوگا، ہمیں یہ پرانی چیزوں کو دفن کرنا ہوگا۔ دیکھیے آج پیپلز پارٹی میں ہوں، مجھے پسند ہے، مگر میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں زندگی بھر یہیں رہوں گا، مجھے نہیں پتا آگے ہوگا کیا، لیکن میں جتنے دن پیپلز پارٹی میں ہوں میں اپنی مرضی سے ہوں، آزادانہ طور پہ ہوں۔ اگر میں کہیں اپنا رخ تبدیل کرتا ہوں تو مجھے اپنے ماضی پر وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، مجھے وہاں پہ نئی چیزیں ہوں گی، نئے سوچ ہوگی۔ لیکن میں اگر کہوں کہ نہیں جی، باہر نکل کے کہوں جی زرداری صاحب یہ تھے، بلاول صاحب یہ تھے، تو بھائی یہ تو تبدیل نہیں ہوں گے، یہ تو کل بھی ایسے تھے، آج بھی ایسے تھے، باہر گیا تو مجھے خرابی نظر آ گئی، آج نظر نہیں آ رہی مجھے خرابی، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بھائی دیکھیے جھوٹ، میں نے سب سے ایک بڑی بات کی ہے کہ اس میں اپنے قائد کی بات کروں گا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان، ایون پاکستان کے جتنے بڑے لیڈر ہیں،
دیکھیے قوم کی ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور ان کے فالوور ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں تو ان سب سے گزارش کروں گا کہ کبھی بھی قوم سے جھوٹ نہ بولا جائے. ٹھیک ہے. کوئی شخص بھی قوم سے جھوٹ نہ بولے, کیونکہ اس لیے کہ قوم ان کو دیکھتی ہے, قوم ان کو فالو کرتی ہے, اور جو ہم قوم سے وعدہ کریں, جو ہم قوم سے بات کریں, ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم جھوٹے وعدے کر کر, جھوٹی باتیں کر کر, قوم کو ورگلا کر اور اقتدار حاصل کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت بات ہے. کیونکہ قوم بھی یہی ہے, دیکھیے قوم بھی یہی ہے, سب چیز یہی ہے, دور بھی وہی ہے. آدمی اقتدار میں آ گئے, لوگوں کو جھوٹے وعدے کیے, اور آج پھر ان کے بعد کہنے لگے جی وہ تو یو ٹرن تھا. جناب والا, آپ عمران خان تھے, آپ کوئی دوسرے خان نہیں تھے, آپ تبدیل نہیں ہوئے. تو آپ نے اس کو یو ٹرن کہہ کر آپ نے قوم کی تذلیل کی, آپ نے قوم سے وعدے کیے, آپ نے اس کو کہا جی یہ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے. تو جناب آپ کو وعدے کرنے ہی نہیں تھے, کیونکہ اس لیے کہ آپ بھی بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں, آپ کو پاکستان کی تمام صورتحال کا پتہ تھا. صاحب دیکھیں ایک گزارش سنیے, یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں آپ خان صاحب کو ہمیشہ اس چیز پہ نشانہ بناتے ہیں کہ بھئی یو ٹرن لیا انہوں نے. اب یہ فرمائیے, اس سے پہلے آپ کو یاد ہے, کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, اس سے پہلے جو دور حکومت تھا مسلم لیگ نون کا, اس میں ڈار صاحب جب وفاقی وزیر تھے, یا جو ان کے ٹاپ لیڈرشپ ہے, یہ جگہ جگہ کھڑے ہو کے یہ باتیں کیا کرتے تھے, جی کشکول توڑ دیا جائے گا, IMF کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن وہ بھی گئے, سارے وہ کام کیے جو اس سے پہلے ہوتے آئے. پھر اگر پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جائے, یہی چند لوگ تھے. ابھی جو اس حکومت کے اندر چند ایک چہرے نظر آئے گزشتہ دنوں میں, اس کا حصہ رہے. یہی سب کچھ اس دور میں بھی ہوتا رہا, آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا. تو پھر یہ سارا کا سارا قصور عمران خان کے سر پہ ڈال دینا, یا ان کو یہ کہنا کہ جی وہ فیصلوں کر کے واپس لے لیتے ہیں, کہاں پر یہ نہیں ہو رہا؟ کیا آپ کے خیال میں جس طرح کی سیاست ہے, طرز سیاست, اس میں کوئی گنجائش رہتی ہے کہ حتمی بات کوئی کی جائے؟ میں یہاں پہ پارٹی پالیسی تو بیان میں نہیں کر سکوں گا, میں اپنی رائے پیش کروں گا. ٹھیک ہے, ضرور کیجئے. سب سے پہلی بات تو میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ یہ سارے جو باتیں آپ نے کی ہیں جی بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ جناب پاکستان کے اندر جو پولیٹیشین ہے جی اس پر بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں, اس پہ بڑے کشیدے پڑھے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں پولیٹیشین کی کردار کشی نہ کی جائے. ٹھیک ہے. کیوں نہ کی جائے کہ پولیٹیشین جو ہے اس قدر اس کا امیج خراب کر دیا گیا سیاست کا ہماری اشرافیائی قوتوں نے کہ وہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. اور ہمارا سیاسی نظام کو ایسا تباہ کیا ہے کہ ان کو اس طرح سے پیش کر دیا کہ عوام جو ہے وہ ان کو ایک بری نظر سے دیکھتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل ایسا نہیں ہے, سیاست اتنی بری چیز نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں پاکستان کے اندر, سر میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 3 وزیر اعظم ایسے ہیں جو اس ملک میں دفن ہیں. پہلا محترم قائد ملت شہید لیاقت علی خان صاحب, دوسرے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب, تیسرے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو پاکستان میں دفن ہے, پاکستان میں شہادت حاصل کی ہے اور وہ اپنی قوم کے اندر دفن ہے. میں دوسرے جو بڑی پاکستان کی معذرت کے ساتھ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم ریاست کے مطلب ستون ہم ہیں اور ہم ریاستی کے لیے سب کچھ ہیں, تو آپ دیکھیے وہ آج بھی یورپ کی ہوائیں کھا رہے ہیں اور یورپ کی عیش و عشرت کی زندگی, یعنی کہ پاکستان میں بھی رہتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور اس کے بعد بھی وہ باہر جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ان کو پاکستان کا درد یاد نہیں آتا؟ کیا باہر ملک میں جزیرے خرید رہے ہیں ان کو پاکستان کا درد یاد نہیں آتا؟ کیا ایسے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جناب 14 ارب روپے کے اشتہارات دے دیے اور 13 ارب روپے کی ریکوری ہوئی. آپ مجھے بتائیے ان سے کون پوچھے گا کہ یہ 1 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان پہنچایا اور کہتے تھے جی میں تو ڈیمپر ہی رہوں گا, میں تو اس کی نگرانی کروں گا. کیا ہوا جی؟ بات یہ ہے کہ یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے, ہمیں بھی سوچنا چاہیے, ہمیں ریاست کے معاملے میں ایک پیج پہ آنا چاہیے اور ریاستی اصول پر کوئی سودے بازی نہیں. رانا صاحب یہ باتیں دیکھیں کہنے کی حد تک بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سب کچھ ہے, صحیح ہے اپنی جگہ ہے, اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں.
گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ سیاستدان کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو معاملات یہاں پر اس وقت زیر گردش ہیں، ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ جب ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، خاص طور پہ اب کیونکہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ آزاد کشمیر کے انتخابات کا ہے، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں، اچھا میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ سب اپنی باریاں ان کی یہاں پر بھی آ چکی ہیں، لیکن جو کچھ اس دور میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے شاید بھلا بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اگر سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اگر آپ خود کو تبدیل نہیں کریں گے تو پھر کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ یہ تو فرمائیے کہ کہنے کی حد تک تو بات بالکل درست ہے، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، سب کو اپنی کرپشن دیکھنی چاہیے، لیکن ہم اپنے اینڈ سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اچھا رانا صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ایک کیونکہ چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس معاملے پر موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے۔ اب کیونکہ اگلا مرحلہ ہے، قریب ہی ہم دیکھیں گے آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے، جنرل الیکشن، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوگی، اور دیگر معاملات جو ہیں وہ کچھ دیر پہلے زیر بحث آئے تھے، اور خاص طور پہ جو سیاسی اس وقت جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے، بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کسی سیاسی ٹکراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ رویوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح کے معاملات پر بات ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، عوام یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان کے مسائل کو پس پشت ڈال کر کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ کچھ دیر پہلے رانا گلزار تاج صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اس وقت بھی موجود ہیں، ان سے ہماری گفتگو جاری تھی اور انہی تمام معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید، پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں تذکرہ کیا تھا، سینئر رہنما ہیں پاک سرزمین پارٹی کی، ایکس ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے، ان سے بھی ان تمام معاملات پر ہماری گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر فوزیہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جی السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر فوزیہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر فوزیہ، پروگرام میں ابھی کچھ دیر پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں، میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے یہ بات دہرانی پڑتی ہے کہ یہ عوامی مسائل کو پس پشت ڈال کر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سمجھنا لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، اس کو لے کر لوگ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہیں کہ یہ عوامی مسائل کے حوالے سے بات ہو نہیں رہی، اور یہ سیاسی وابستگیاں ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ پوائنٹ سکورنگ ہے؟ آگے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ اگلا معرکہ آزاد کشمیر کا ہے، کیا اس کے حوالے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا آپ اپنی رائے دیجئے کہ یہ ہمیں معاملات ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں، تو پھر تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اسٹیک پہ ہوگی۔ لائن پہ اچھا لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ آپ کہنا کیجئے، میں سوال ان کی خدمت میں رکھوں گا۔ جی رانا صاحب، جیسے بھی کچھ دیر پہلے بھی یہ موضوع گفتگو تھا، آپ نے کہا کہ سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جی فرمائیے۔ آپ نے کہا کشمیر کے الیکشن، جی دیکھیے ہمارا موقف یہ ہے کشمیری الیکشن پہ کہ کشمیر کے الیکشن میں وہاں کے عوام کو حق خضرادیت دی جائے، ٹھیک ہے، وہاں کی عوام کو اپنا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے، ان کو یرغمال نہ بنایا جائے۔ یرغمال اور کس عوام حوالے سے کا، یرغمال؟ دیکھیے صرف میں بتاؤں، جی میں پوری بات سنوں، وضاحت فرمائی۔ عوام کو جب تک اس کا حق صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرنے دیں گے تو یہ معاملات اور صورتحال رہے گی۔ تو اس میں حائل رکاوٹ کیا ہے؟ نشاندہی کر دی۔ اس میں نے آپ سے کہا، جی اس میں ایمپائر کا بڑا کردار ہے۔ اچھا، ایمپائر جو ہے وہ اس کو اپنی انگلی کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور اس کو اپنی انگلی اس سے زیادہ قلم پر توجہ دینی چاہیے۔ عوام، دیکھیے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں، پولیٹیکل لوگ عوام سے تعلق رکھتے ہیں
اور کچھ لوگوں کی سردوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اچھا لائن پر آ چکی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی عدلیہ کی حفاظت کی ذمہ اچھا داری ہے. یہ میں تھوڑا سا کیونکہ کچ فہم ہوں, معاملہ اتنا سمجھتا نہیں ہوں. آپ نے ماشاءاللہ جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں تمام باتیں ہوتی ہیں. مناسب تو یہ ہوگا کہ اگر یہ زیادہ بہتر ہو کھل کر بات کی جائے. بہرحال ڈاکٹر فوزیہ حمید ہمیں دوبارہ جوائن کر چکی ہیں. ڈاکٹر فوزیہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. میری آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے؟ جی ابھی آواز. اچھا میں اپنا سوال مختصر کرتا ہوں. کچھ دیر پہلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھا تھا کہ یہ جو معاملات اس وقت عوامی مسائل ہیں ہمیشہ سے زیر بحث آنے چاہیے پارلیمان میں. ہو یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی کردار کشی ہو رہی ہے, ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ یہ کیا پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے اگلے انتخابات کے لیے, کیا ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش ہے؟ کیونکہ مسائل جو کہ تو ہیں اور اس سے پہلے بھی جو سیشن ہوئے ہیں اس میں بڑے اہم معاملات زیر بحث آنے تھے جو کہ نہیں آ سکے. اس کے اوپر چاہوں گا ذرا اپنی رائے دیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر مجھے مدد کرنے کا. یاسر میں بارہا دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان کا کام ہے عوام کی خدمت کرنا. عوام کے مسائل جو ہیں ان کو جو ہے بخوبی ادراک ہونا چاہیے اور اس سے وہ ان کے مسائل کو حل کریں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری سیاست ہے اس کا جو موڑ گئی ہے وہ بڑا خطرناک موڑ ہے. اور یہاں جو مسائل جو اصل مسائل ہیں جو عوام کے مسائل ہیں ان کو تو ہم نے بالائے طاق کر دیا ہے, لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. اس کا نقصان اس ملک کو بھی ہو رہا ہے اور عوام کو بھی ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ورکرز کی ہو رہا ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہم جو پارلیمنٹ ہے یہ بہت ہی آنریبل کام ہوتا ہے, وہاں جہاں تک مسائل کیا جاتا ہے, جہاں لیجسلیشن ہوتی ہے. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اب حکومت آئی ہے اس میں کچھ ایسے روایات لگی ہیں کہ جہاں صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے. اگر بجٹ ہوتا ہے تو بجٹ کی کتابیں صبح پھینکی جا رہی ہیں, بہت برے القاب سے دوسرے کو پکارا جا رہا ہے. یہ تو جس طرف ہیں یہ بالکل غلط ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور کہیں نہ کہیں آج کل جو گرما گرمی ہم دیکھ رہے ہیں سیاست میں اور جو سیاستدانوں کی دیکھ رہے ہیں, بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ بھی انہوں نے کہیں ان کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. میں آپ کو چاہیے کہ توجہ ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جتنی حکومتیں ہیں یہ برسہ برس سے عوام سے حکومت کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی جسٹس نہیں دی. ان کے پاس سوائے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ان کے پاس کیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. اگر انہوں نے 100 میں سے اگر 1% کیا ہے تو اس کے علاوہ جب ان کی لیجیٹیمیٹی اس کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے, کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے. اسے آج عوام جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میم فوزیہ حمید ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھیں. وہ جو ٹیکنیکل تھوڑا سا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے آواز ہم صحیح طور پر ان کی نہیں سن پا رہے تھے. دوبارہ بھی رابطہ کرتے ہیں, دوبارہ ان سے یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. رانا گلزار صاحب تشریف فرمائیں. صاحب یہ فرمائیے, آپ نے حائل رکاوٹوں کی طرف نشاندہی تو کر دی, آپ نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ جناب امپائر کی ذمہ داری ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں لوگوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اس میں اپنا انتخاب کرنا ہے. اب یہ کچھ دن پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ 8 سیٹوں کے اوپر آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور باتیں جس طرح کی ہو رہی ہیں, جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں, تو یہ تو پہلے آپ کو میک شور کرنا پڑے گا نا کہ آپ کے پاس انتخابی امیدوار ہوں, پھر آپ یہ تمام چیزیں جس کی نشاندہی کر رہے ہیں. جی گزارش میں یہ کرتا چلوں, دیکھیے ڈیموکریسی کو درست کرنے کے لیے جی آپ کا جمہوری نظام کو چلانے کے لیے اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے جب ہم بار بار اس کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے اور اپنی مرضی کا ڈیزائن کریں گے تو اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جہاں تک آپ نے کہا سیٹوں پر, دیکھیے پیپلز پارٹی پورے ملک میں اپنے الیکشن کانٹیکٹ کرتی ہے,
पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट खड़े करती है। जी शायद नादिर कोई ऐसी सीट होती है जहाँ पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे हमें वोट कम मिलते हैं, हम वहाँ भी कैंडिडेट खड़ा करते हैं, कैंडिडेट हमारे पास मौजूद है। जो चीज़ें मैंने आपसे कही है कि जमहूरियत डेमोक्रेसी को बेहतर अंदाज में जमहूरी लोग ही चला सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग जैसे रिटायर हो जाते हैं और वो फिर सियासत में आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी वो डेमोक्रेसी को सही तरीके से नहीं चला पाते, क्योंकि अवामी मसाइल को अवामी आदमी ही समझ सकता है। ठीक है। मैं इसमें तमाम लोगों की बात करूँगा, और अवाम के अंदर जो शख्स रहेगा वो अवाम के दुख को भी समझेगा, अवाम के दर्द को समझेगा, अवाम के मसाइल को समझेगा। अच्छा, तो अवाम के मसाइल को इसलिए कि उस पर खुद पे भी गुजरती होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है राना साहब, ये तो एक बड़ा तज़ाद है। बदकिस्मती है कि जब हम ऐवानों में जाते हैं तो हम उससे थोड़ा मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो हमें जो चीज़ों से हम निकल कर आते हैं, जिन मसाइल को हम देख कर आते हैं, हमें उन्हीं मसाइल को मनोअन वहाँ डिस्कस करना ठीक है। राना साहब, गुजारिश ये है कि ये जो आपकी आला क़यादत है या किसी भी जमात की आला क़यादत है, सभी इसके अंदर शामिल है, क्या कभी उनसे ये सवाल किया, जैसे अभी आपने बड़ी खूबसूरत एक बात कही कि अवामी नुमाइंदा होता है, अवाम के दरमियान होता है, इनमें से दूर दूर तक अवाम से किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ये मसाइब ज़दा हैं, ना मसाइल इन्होंने कभी देखे हैं, कैसे हल करेंगे और ये अवाम में किस तरह आएंगे? देखिए, ये शीशों के कमरे में बैठ के या बुलेट प्रूफ आगे ग्लास लगा के तकरीर कर देने से तो मसला हल नहीं होता कि आप अवाम के दरमियान हैं। फरमाइए। बात की मैं आपको एक बात और बता दूं कि पॉलिटिकल सिस्टम, भुट्टो साहब की सबसे बड़ी कामयाबी, जी, बीबी साहिबा की सबसे बड़ी कामयाबी, ठीक है, वो यही थी कि वो सबसे पहले खुद रोडों पे आती थी, जी, सबसे पहले खुद अवाम के अंदर आती थी, ऐसा ही, और उसके बाद कारकुन और अवाम रोड पर उनके पीछे आती थी। ठीक है। बीबी साहिबा की शहादत के बाद जो एक क़यादत में खला आया, जी, उसने पीपल्स पार्टी को बड़ा डिस्टर्ब किया, ठीक है, और पीपल्स पार्टी के कारकुन भी बड़े डिस्टर्ब हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक कलील टाइम लगा और पीपल्स पार्टी बहुत खसारे में गई अवामी तौर पे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं। ठीक है। और कारकुनों से बहुत मतलब बिल्कुल बीबी साहिबा के नक्शे कदम पर चलते हुए वो कारकुनों से मिल रहे हैं, ठीक है, और कारकुनों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक टिकटों का ताल्लुक लेकिन है, अपने घर में रहते हुए नहीं, देखिए अवाम में जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब घर में तो अपने रहेंगे ना, जो मफहूम में तशरीह में जो मैं समझ रहा हूं, अवाम में जाना, जैसे अभी आपने ना लीडरशिप की निशानदेही की ना मोहतरमा की, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, वो जैसे अवाम में जाना जिसको कहते थे, अवाम के दरमियान होना था। देखिए, जा भी रहे और जाएंगे। देखिए, मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि देखिए, अच्छा, ये राना साहब, क़तअ कलामी की माज़रत, आपको सॉरी यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये फरमाइए कि जैसा भी आपने कहा ना कि मुश्किलात का शिकार रहा है, ये सब कुछ हुआ। देखें, 2008 के बाद उस सूरत हाल में तब्दीली आई है। जब आपके पास मैंडेट आया मोहतरमा के जाने के बाद, एक आपके पास एक वाज़ेह अक्सरियत थी, आप जब ऐवानों में गए, और उसके बाद जो कुछ हुआ, आप समझते हैं कि नुकसान वहाँ से ज़्यादा हुआ है या लीडरशिप की, जैसा भी आपने बात की कि लीडरशिप के चले जाने से ज़्यादा? पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी को जो नुकसान हुआ वो लीडरशिप की खला की वजह से हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब एक खला लीडर, एक आम कारकुन को आप देखिए कि पॉलिटिकल वर्कर बनने में 20 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो वर्कर उस इलाके से ख़त्म हो जाए, मर जाए, तो आप मुझे बताइए वो इलाका यतीम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसी तरह एक पार्टी का हेड, लीडर जब वो दुनिया से चला जाए या हट जाए, तो आप मुझे बताइए उस पार्टी का क्या होगा। उसका स्ट्रक्चर पूरा धर्म भरम हो जाता है। फिर कारकुनों को हौसला देना, क्योंकि ज़ाहिर है लीडरशिप का इंतकाल दुनिया फ़ानी से कूच कर जाना, तो कारकुनों के अंदर जो एक गम, एक शिद्दत, बहुत से लोग घरों में बैठ गए कि जी अब तो पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, अब तो सियासत नहीं करनी, बीबी साहिबा चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा खला आया क़यादत का,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا, اس سے عوام کو نقصان ہوا, لیکن آج الحمدللہ دوبارہ جوڑا جا رہا ہے, دوبارہ لوگ جو ہے موٹیویٹ ہو رہے ہیں, وہ سب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور چیئرمین صاحب جس طرح سے ہر ڈسٹرکٹ میں آپ سے بالکل اس بات کو کہوں گا, دیکھیں ان کو تھریڈز بھی بہت ہیں اور آپ بھی اس چیز کو سمجھیں گے, لیکن اس نامساعد حالات کے اندر اور تھریڈز اور تمام چیزوں کے باوجود وہ ہر ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں. اور جہاں جہاں سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, کشمیر میں آپ دیکھیں کمپین چلا رہے ہیں, گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے کمپین چلائی ہے, بالکل وہ جا رہے ہیں. اور مزید آپ اس میں تیزی دیکھیں گے آنے والے وقت میں, آپ بالکل ان کو ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں دیکھیں گے, بی بی صاحبہ کی شکل میں دیکھیں گے. تیزی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے تیزی کا مقصد حصول اقتدار ہے جی نہیں, دیکھیے میں بتا رہا ہوں تیزی کا مقصد کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں, فرمائیے. تیزی کا مقصد عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے اور عوام کے اندر گھلنا ملنا ہے, اور عوام کو یہ باور کرانا ہے کہ جی اس کو لیڈ کرنا ہے, اور عوام کے مسائل کو درست کرنے کے لیے عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنا اس کا مقصد ہے. دیکھیے لیڈر کا کام وہی ہوتا ہے, عوامی لیڈر جو عوام کے اندر. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ فرمائیے کہ یہ ساری کوششیں ہیں, ٹھیک ہے آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں, یہ ساری کوششیں یہ ہوتی اس لیے ہیں کہ آپ اقتدار میں آ کے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. اب یہ بڑا سیدھا اور ایک بنیادی سوال ہے کہ جب سندھ کے اندر, سندھ صوبے میں آپ کے پاس اختیارات ہیں, واسع اکثریت آپ کے پاس ہے, تمام وسائل آپ کے پاس ہیں, ہر چیز آپ کے پاس ہے, اس کے باوجود اگر آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ جو پیغامات بھیجتے ہیں وہ یہ کہ جب آپ کے پاس ایک صوبہ جس کے اندر کم و بیش 13 سال کے قریب آپ یہاں پر حکومت میں ہیں اور یہاں کی کارکردگی کا گراف مسلسل نیچے جا رہا ہے, تو یہ کیسے بلند و بانگ دعوے کیے جا سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے لوگوں کو حقوق دلوائیں گے, ان کی فلاح کے لیے کام کریں گے جو آپ کے اپنے حلقے ہیں جہاں آپ منتخب ہو کر آئے ہیں. شاید اس کے اوپر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, زبان زد عام ہے. دیکھیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس رائٹنگ آن دا وال, سب کو پتہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور کیا ان علاقوں کی حالت ہے, کیسے ڈیلیور کریں گے, اس کے لیے تو کوئی بنیاد بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس میں کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں نہیں, بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیے میں گزارش کرتا چلوں آپ سے. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایمانداری سے, آنیسٹلی طریقے سے اپنے وزیر مقرر کیے ہیں اور ان کو امپاور بھی کیا ہے, اور ان کو اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں کام کرنا چاہیے, اپنے حلقوں میں کام کرنا چاہیے. اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں کام نہیں کریں گے تو عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی, اور عوام کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں جہاں بھی پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں وہ اپنا کام درست طریقے سے کر رہے ہیں, اور نہیں کر رہے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی نام عوام کا ہے. اور ڈیلیور جہاں تک آپ دیکھیے بالکل ڈیلیور کرنا چاہیے اور کر بھی رہے ہیں. ہاں کوتاہیاں بالکل ہوتی ہیں, ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ 100% کام درست ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ نوکریاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں, کسی جماعت نے آج تک اتنی نوکریاں نہیں دی. جتنے لوگ پہلے موجود تھے سب کو ریگولائز پاکستان پیپلز پارٹی. یہ بات ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن جو جن اداروں میں بھرتیاں ہوئی ہیں جہاں پہ لوگوں کو لگایا گیا ہے, کیا اس کے اوپر مزید کچھ کہوں, عرض کروں, آپ کی اجازت ہے جسارت کروں, میں ان کے نقصانات کے بارے میں آپ کو بتاؤں. وہاں پر جس قسم کے نقصانات ہوئے ہیں, جس طرح قومی اداروں کا جو حال ہوا ہے, اس کی وجہ یہی بنا کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے نا, کہ ایک تو سب سے پہلے کہ جو سیاسی وعدہ کیا جاتا ہے کہ نوکریاں دینی ہیں. دیکھیں نوکریاں دینے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, اس کے اوپر تو ایک طویل گفتگو کریں گے, لیکن یہ بھی سب کے سامنے ہے جو قومی اداروں کا حال ہوا ہے. صرف پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے, یہ بھی میں اس میں اضافہ کر دوں گا جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز رہیں ماضی میں, انہوں نے جس طرح لوگوں کو معاف کیجیے گا, جس طرح بھرتی کیا, جس طرح لوگوں کو لگایا, قومی اداروں کا آج یہ حال ہوا ہے, دیوالیہ ان کا نکل چکا ہے. یہ بتائیے ذمہ داری لینے کے لیے تیار؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ غلطی ہوئی ہے. سنیے میں بتاؤں. دیکھیے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک شخص کو 4 نوکریاں نہیں دی. یہ سابقہ دور کی کہانیاں ساری ہیں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے بایومیٹرک سسٹم دوسرے پولیٹیکل پارٹی آپ کے لیے ثابت کریں سر, ثابت کریں سر, ثابت ہو جائے. میں ثابت کروں گا کہ سابقہ دور میں, سر سابقہ دور میں بتا رہا ہوں نا, سابقہ دور میں ایک شخص کی نوکری واٹر بورڈ میں بھی ہے, اسی شخص کی نوکری گورنمنٹ آف سندھ میں بھی ہے, اسی شخص کی نوکری کے ڈی اے میں بھی ہے, اسی شخص کی نوکری کے ایم سی میں بھی ہے. دیکھیے
पीपुल्स पार्टी जब बरसर इख्तिदार आई, सबसे पहले तो इसको ख़त्म किया, ठीक है, और बायोमेट्रिक सिस्टम किया, और तमाम लोगों को एक एक नौकरी जो है वो रखनी दी। दूसरी बात, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था, वो बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे हमने लाखों लोगों को रोज़गार सिखाया मुख्तलिफ शोबों में, और उनको वजीफ़ा भी दे रहे थे और उनको ट्रेनिंग भी दी है। ये भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शुरू किया था। बेनज़ीर आज जो ये एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। इसी के अंदर कोताहियां बिल्कुल हुई होंगी, मैं इस बात को ये नहीं कहूंगा कि कोताही नहीं हुई होगी, हुई होगी, लेकिन हमने हमेशा ये कहा कि अगर कहीं कोताही है तो उसको सुधारा जाए, उसको सही किया जाए, उसके अंदर गलतियां अगर कहीं हुई हैं तो आप उसको ठीक करें, उसे ख़त्म ना करें। तो बात यह है कि पीपुल्स पार्टी ने, मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि डिलीवर आवाम में किया है, और किसी मिनिस्टर ने अगर कोताही की है तो मैं तो इस बात पर ज़ाती तौर पर कायल हूं कि वहां की आवाम को उसको रिजेक्ट करना चाहिए, और एहतसाब का अमल होना चाहिए, एहतसाब का अमल अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और एहतसाब करने वालों का भी होना चाहिए। यही एक तरीकेकार है कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। ठीक है, आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बड़ी मुनासिब बात आपने की राना साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी नवाजिश आपने अपना वक्त हमें दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शामिल गुफ्तगू रहे, और बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से। बहरहाल जी, इंतखाबी मरहला अब शुरू होगा आज़ाद कश्मीर में कुछ दिनों के बाद, उसके हवाले से आजकल प्रोग्राम्स में आप गुफ्तगू देख ही रहे हैं, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से, सतही मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम देखने का, पसंद करने का और अपनी राय का इज़हार करने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। इजाज़त लेने का वक्त है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।